ان کی خصوصیت، ان کی فضیلت اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ جو رب اور رب کے محبوب کی بارگاہ میں ہے، وہ ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ جن کو رب پسند کرتا ہے، رب کا محبوب پسند کرتا ہے، ان کی عادات کیسی ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے دین کو کیا کچھ دیا ہے اور دین کے ساتھ انہوں نے کیا کیا قربانیاں پیش فرمائی ہیں۔ آپ کی شخصیت کیسی تھی؟ جہاں تک نسبت کی بات ہے، خاندان کی بات ہے، تو 7ویں پشت سے وہ آپ نے پہلے بھی سماعت فرمایا کہ ان کا جو شجرہ نسب ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ سسر بھی تھے۔ آپ کی پیاری صاحبزادی ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عالمہ حافظہ قاریہ مبلغہ محدثہ مفکرہ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آپ کو ہی یہ شرف حاصل ہے کہ جہاں اب گنبد خضرا ہے، سبز گنبد خضرا، جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک آپ آرام فرما رہے ہیں، قیامت تک آپ کا آرام وہی ہے، وہ حجرہ عائشہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کی صاحبزادی کو ہی یہ شرف حاصل ہے۔ ویسے تو تمام امہات المومنین بڑی شان والی، بڑی عزت والی، بڑے مقام والی، لیکن جہاں تک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقدر پر قربان جائے، انہیں جو مقام حاصل ہے، جن کی گود میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری سانسیں گزری ہیں، وہ گود عائشہ صدیقہ۔ مقام تو بہت عرفہ والا ہے، ہم تو ان کا ذکر کر کے بس ایمان کو تازہ کرتے ہیں، ہم تو ان کے نام کی خیرات لے رہے ہیں، اور انہی کا صدقہ ہماری نجات ہی ہونی ہے۔ سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ جہاں تک وہ نام کے عاشق نہیں تھے، وہ حقیقی عاشق تھے، وہ ایسے عاشق تھے ان عبادت کے میدان میں، عمل کے میدان میں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھ لیا نا، آپ میں سے کون ہے جس نے صبح اس حال میں کی کہ اس کا روزہ ہو؟ آج روزے سے کون ہے؟ رمضان کا مہینہ نہیں تھا، رمضان میں تو فرضی روزے ہیں۔ ویسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آ گیا، ایک سوال آ گیا، جیسے میں آپ سے پوچھ لوں، سرکار کے دل میں جب بات آئی زبان پر لے آئے، سرکار نے پوچھ لیا میرے صحابہ آج تم میں سے کس نے روزے کی حالت میں صبح کی؟ تو صحابہ اکرام خاموش۔ تو وہاں جس کی زبان بولی وہ زبان صدیق اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے غلام صدیق نے آج روزہ رکھا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے دار بھی تھے، اور سرکار کے عاشق کھوجے دار نہیں ہوتے، سرکار کے عاشق روزے دار ہوتے۔ فرضی روزوں کی بات کر رہا ہوں، وہ فرضی بھی رکھتے ہیں، اور صدیق اکبر کی شان تو پھر وراء الورا ہے۔ آقا نے پھر پوچھ لیا اگلا سوال، تم میں سے کس نے اس حال میں صبح کی ہے، اس حال میں صبح کی ہے
کہ اس نے جنازے کو کندھا دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا غلام آپ کے سامنے ہے، میں نے آج جنازے کو کندھا دیا۔ وہی محفل چل رہی ہے، اسی محفل میں یہ دوسرا سوال بھی چلا، پھر ذہن میں سوال آیا، سرکار کو پتہ تو تھا، ہرگز میرا یہ مطلب نہیں ہے، نہ آپ کے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ سرکار کو پتہ نہیں تھا، سرکار کو غلاموں کی ہر حالت کا پتہ ہوتا ہے، وہ تو سرکار کے دور میں تھے نا، آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، وہ تو سرکار کے دور میں تھے، ہم سرکار کا دور، ویسے تو دور سارے دور سرکار ہیں، سارے زمانے میں آقا تھے، سرکار کے ظاہری وصال کے بعد قیامت تک جو جو غلام گزریں گے ہر کی حالت کو میرے آقا جانتے ہیں۔ صدیق سے پوچھا کیوں ہے؟ اس لیے پوچھا تاکہ زمانے والوں کو پتہ چل جائے کہ جس کو اپنے مصلی پہ میں نے کھڑا کیا ہے وہ ہر حال میں بلکہ ہر عمل میں سب سے افضل ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے اگلا سوال بھی کر دیا، آج تم میں سے کون ہے جس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا؟ یہ آقا پوچھ رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے نا، سرکار کو ان اعمال سے محبت تھی، قرآن بار بار ان کا حکم دے رہا ہے، اور فرمایا ان کے لیے ویل ہے، ان کے لیے خرابی ہے، ان کے لیے خرابی ہے جو مسکین کو کھانا کھانے کی ترغیب ہی نہیں دیتے۔ مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ رب کو بڑا محبوب ہے۔ مسکین یہ پیشہ ور لوگ نہیں ہیں، یہ پیشہ ور لوگوں کو مسکین نہ سمجھا کرے، مسکین تو وہ ہوتا ہے کبھی صبح کا ہوا کبھی شام کا ہوا، بس مشکل سے جو حالات گزر رہے ہوتے ہیں، آج کے دور میں جو غربا چل رہے ہیں، جو ظاہری پوزیشن تو ان کی ٹھیک ہوتی ہے، سوال نہیں کرتے، لیکن ان کی حالت بہت کمزور ہوتی ہے، تو فرمایا تم مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، کبھی گھر میں اچھی چیز پکاؤ تو ان کے ہاں بھیج دو، کبھی ان کی دعوت کرو، کبھی ان کے گھر آپ راشن بھیج دیں، کبھی آٹا بھیج دیں، تو یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کے برابر ہے۔ آقا نے پوچھ لیا، فرمایا مسکین کو کس نے کھانا کھلایا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے مسکین کو کھانا کھلایا۔ اگلا سوال سرکار نے پھر کر دیا، ایک ہی محفل چل رہی ہے، سوال پر سوال ہو رہا ہے، لوگوں مت صدیق کے بارے میں سوچنا، جو جو عمل میرے ذہن میں آتا ہے صدیق اس کو پہلے کر کے بیٹھے ہو۔ سرکار نے پوچھ لیا کہ آج تم میں سے کون ہے جس نے مریض کی عیادت کی ہو، جس نے بیمار کی بیمار کرسی کی ہو؟ تو صدیق اکبر وہاں بھی خاموش نہ رہے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا غلام آپ کے سامنے بیٹھا ہے، میں نے آج مریض کی عیادت بھی کی، اور مریض کی عیادت آپ لوگ بھی کیا کریں۔ ویسے تعلق کی بنا پر تو ہم لوگ چلے جاتے ہیں کہ یار وہ آئے تھے ہم بھی چلے جائیں، وہ فروٹ لائے تھے ہم اسے اچھی چیز لے جائیں، یہ تو ہے لین دین کی بات ہے، یہاں لین دین نہ کیا کریں، کبھی غریبوں کی بیمار کرسی بھی کر دیا کریں، فائدہ کیا ہوگا؟ یہ حدیث میں نے 12 مرتبہ عرض کی ہے، اکثر کل شریف کی محفل میں یہ بات میں عرض کرتا رہتا ہوں، یعنی جو لوگ کسی کی بیمار کرسی کے لیے جاتے ہیں، بیمار کرسی پر جانے کا مقصد اللہ کی رضا ہو، تو فرمایا جو بندہ اپنے بھائی کی بیمار کرسی کے لیے صبح جاتا ہے نا، صبح کے ٹائم، تو شام تک 70,000 فرشتہ اس کی بخشش کی دعا مانگتا۔ جو شام کے وقت جاتا ہے فرمایا صبح تک 70,000 فرشتہ اس کی بخشش کے لیے دعا مانگتا رہتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ مریض کی عیادت کرنا اتنا بڑا ثواب ہے کہ اللہ کے فرشتے ایسے بندے سے پیار کرتے ہیں جو رب کی رضا کے لیے کسی کی بیمار کرسی کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے جب یہ بھی پوچھ لیا
سوال پر سوال ہو رہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مریض کی عیادت کی۔ صدیق اکبر ہی وہ ذات ہے جو ہر عمل میں آپ آگے ہیں۔ جنازے کی بات آئی تو میں نے جنازہ پڑھا ہے، روزے کی بات ہے فرماتے ہیں میں نے روزہ رکھا ہے، مسکین کو کھانا کھلانے کی بات ہے فرمایا میں نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے، مریض کی عیادت کی بات آئی ہے صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ میں نے مریض کی عیادت کی ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے پھر وضاحت فرما دی نا، فرمایا جس میں یہ عادتیں جمع ہوں، جس نے یہ عمل کیے ہوں وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ تو آپ سوچیں نا صدیق اکبر کا پھر بتاؤں، یعنی میں بھی سوچوں آپ بھی سوچیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے اعمال کے اندر آپ آگے تھے تو ہم بھی یہ عمل کریں آگے جی۔ آقا علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا نے جب خرچ کی بات کی نا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40,000 دینار، 40,000 کو پھر ہر رنگ میں آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے۔ 10,000 آپ نے صبح کے ٹائم، صبح کے وقت اللہ کی رضا کی خاطر آپ نے پیش کر دیا۔ ایک دن رات کا وقت تھا، رات کے وقت اللہ کی رضا کے لیے 10,000 پیش کر دیا۔ پھر 10,000 چھپ کر، کسی کو پتہ نہیں، دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو پتہ بھی نہ چلا، دائیں ہاتھ سے، یعنی آپ نے چھپ کر 10,000 پیش کی، 30,000 ہو گئے۔ اور 10,000 لوگوں کا مجمع لگا ہوا تھا، سرکار کی محفل سے دی، سب کے سامنے 10,000 کس نیت سے دی، یعنی صدقہ چھپ کر بھی کیا جاتا ہے، اعلانیہ بھی کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اعلانیہ صدقہ کریں گے تو اس سے بھی آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں دے رہا ہوں، مجھے دیکھ کے اور لوگ دیں گے۔ اگر کسی کو دیکھ کے اور لوگ دیتے ہیں تو اور لوگوں کا ثواب بھی بندے کو ملتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلانیہ طور پر 10,000 خرچ کر دی تو اللہ کی طرف سے آواز کیا آتی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل، قربان جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر اللہ کی رضا پر آپ مال خرچ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت جبرائیل کو بھیجتا ہے، جا جبرائیل میرے صدیق کی شان میں قرآن کی آیت لے جاؤ۔ اللہ کا قرآن فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اموالہم اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، کس وقت؟ باللیل والنہار، رات کے وقت خرچ کرتے ہیں، والنہار دن کے وقت خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیۃ چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جا انہیں خوشخبری سنا دو، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، میرے راستے میں خرچ کرنے والے تیرا اجر میرے پاس موجود ہے۔ قیامت کے دن کوئی خوف میں ہوگا، کوئی غمی میں ہوگا، کوئی دکھ میں ہوگا، کوئی پریشانی کے عالم میں ہوگا، فرمایا میرے راستے میں مال خرچ کرنے والا ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی بات آئی، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صدیق اکبر کا احسان عظیم ہے۔ ویسے تو نیکیاں نہیں ملی، ان کی نیکیوں کا اندازہ کو کر سکتا ہے۔ جہاں سرکار بھی خاموش، آقا علیہ السلام کی یہ مشہور حدیث پاک آپ نے 12 مرتبہ سنی ہے، تو ایسے لوگوں کا مقام یہ ہوتا ہے کہ رات کا وقت تھا، آسمان ستاروں سے جگمگا رہا تھا، ستاروں سے جگمگا رہا تھا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آسمان کے اتنے ستارے ہیں،
کو گنتی ہی نہیں، اتنے ستارے۔ آپ کے غلاموں میں کوئی ایسا غلام بھی ہے، یعنی یہاں علماء یہ بات کرتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ کے دل میں یہ خیال آیا ہوگا کہ میرے باپ کی یہ شان، وہ کس وجہ سے کرتے ہیں وہ بھی آپ نے کر دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے غلاموں میں کوئی غلام ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہوں؟ پہلا عقیدے کی بات، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج تک کوئی سائنسدان دکھا دینا، کوئی سائنسدان قیامت تک ایسا آئے گا بھی نہیں، بے شک علم ترقی کر جائے، لیکن ستاروں کی تعداد کوئی مائی کا لال نہیں بتا سکتا۔ کوئی بتا سکتا ہے؟ بڑی بڑی انہوں نے دریافتیں آسمانوں تک پہنچ گئے، نہ لیکن میں کہتا ہوں خدا کی قسم، سرکار کے علم پر سارے علم قربان کر دو۔ یہ باتیں چھوڑ دو، خیال بھی یہ ہے وہ ہے، یار اس بات کا علم ہے اور اس بات کا علم ہے، ان سوچوں میں نہ پڑو جن کا سکھانے والا خود رب رحمان ہے۔ وَعَلَّمَ كَمَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے سب کچھ آپ کو سکھا دیا۔ عائشہ صدیقہ کا عقیدہ کیا تھا؟ رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ یہ تھا کہ ستاروں کی تعداد میرے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ ایسے ہے، وہ خود محدثہ تھی، وہ قرآن پڑھ ہماری طرح عورتوں کی طرح تو نہیں تھی نا، یا آج کل کی ویسے ایم اے کی ہوئی لڑکیوں کی طرح تو نہیں تھے جن کو کالج یونیورسٹی کا پتہ ہے، انہیں نماز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تعلیم عام کرو، میں کہتا ہوں عام کرو، کالجوں تک پڑھائیں، لیکن خدا کی قسم انہیں قرآن بھی پڑھائیں نا، انہیں کو حدیث